تو لہٰذا یہ بات طے ہے کہ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو ہدیہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں. بی بی نے اس رسول کی زندگی میں بی بی نے اس پہ اپنے کرندے بھی بھیجے ہوئے تھے. ایک اور روایت ابن حجر اسقلانی لکھتا ہے کہ جب بی بی یہ دعویٰ دائر کرنے آتی ہے نا تو اس وقت حاکم وقت کے اس چیلنج کو کیسے چیلنج کیا. اس نے کہا نا کہ کوئی جو ہے وہ وراثت آپ کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم جو انبیاء ہوتے ہیں نا نہ کسی کی میراث کے وارث بنتے ہیں نہ کسی کے لیے میراث چھوڑتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو چھوڑا، اسی طرح جب قرآن کی باتیں جو ہے وہ ان کے برخلاف جانے لگیں پھر حدیث کا سہارا لے. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، یہ یتیم حدیث ہے. یعنی تمام علماء حدیث نے لکھا ہے کہ اس حدیث کو سوائے اس صاحب نے اس کے نقل کرنے کے علاوہ کسی اور راوی نے نقل ہی نہیں کیا ہے. تنہا ایک راوی حدیث نقل کرے، اتنے روات پاک پیغمبر کی خدمت میں موجود ہوں، اتنے راوی صحابہ کرام کا مجمع موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ابن حجر اسقلانی کہتا ہے جب یہ دعویٰ بی بی دائر کرنے آئی نا فَأَتَتْهُ فاطمہ فَقَالَتْ لَهُ، بی بی جب اس کے پاس آئی حاکم کے پاس آ کر کہنے لگی اِنَّ رسول اللہ اعطانی فَدَكًا فَقَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ، بی بی نے کہا کہ رسول اللہ مجھے یہ فدق دے کر گئے ہیں، یہ مجھے ہبہ کیا ہے. آگے بیٹھے ہوئے شخص نے کیا کہا؟ کہنے لگا هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ، کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے؟ کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے؟ مجھے بتاؤ مسلمان. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی مصداق کون ہے؟ جس سے ہر قسم کی نجاست اور رجس کو دور کیا گیا ہے. جھوٹ دور ہے، دغا بازی دور ہے، فراڈ دور ہے، ساری رجس جو ہے اس سے دور ہے. کیا یہ بات ممکن ہے کہ اس قسم کی ہستی جو ہے وہ بات کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ؟ کیا اس کی بات میں فراڈ ہوگا؟ کیا اس کی بات میں دھوکہ ہوگا؟ کیا اس کی بات میں جھوٹ ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا. پھر اس کے بعد ابن ابی الحدید معتزلی کی بات سنیے. وہ کہتا ہے کہ بی بی سے بینہ اور گواہوں کا مانگنا اور فدق کا حق نہ دینا بہت بڑی ہٹ دھرمی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ بی بی کا یہ حق نہ دینا اور پھر گواہوں کا طلب کرنا، کہتا ہے یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہے. اس لیے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے بھی فرمایا ہے ابنتی فاطمہ من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے میں محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ذرا بتائیے جس کی صداقت کی گواہی پاک پیغمبر دیں، پاک پیغمبر سے پہلے باری تعالیٰ قرآن مجید میں آیت تطہیر کی صورت میں دیں اور اس سے کہا جائے کہ ممکن ہے آپ اس دعویٰ میں سچی نہ ہوں، آپ گواہ پیش کریں، اذیت نہیں ہوگی؟ یقیناً اذیت ہوگی. اور جب بی بی کو اذیت ہوگی سلسلہ اوپر تک جائے گا. تو ابن حجر اسقلانی کہتا ہے جب بی بی آئی تو اس سے مانگا گیا کہ آپ بینہ گواہ لے کر آئیے. فشاہد لها علی و ام ایمن، حقوق کی کیسے پاسداری کی، قوانین کی کیسے پابندی کی. گواہ مانگے گئے، کہا یہ 2 گواہ ہیں، علی میرا گواہ ہے، ام ایمن میرا گواہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو ٹھکرا دیا گیا، کہا گیا یہ تو آپ کے اپنے بندے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، مرد جو ہے وہ آپ کی طرف لے کر جائے گا حق اس لیے کہ آپ کا شوہر ہے، لہذا میں ان کی وجہ سے یہ حق نہیں دیتا ہوں. تو بہرحال یہ تاریخ کا سیاہ باب ہے اور اس باب کی وجہ سے آج تک ظلم جبر جور جاری و ساری ہے. حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ اگر اس دن اس حق کی پاسبانی کی جاتی حکمرانوں کی طرف سے کہ آج کہیں بھی کوئی حکمران لوگوں کے مال پہ ڈاکہ نہ ڈالتا، آج کہیں بھی کسی کو مظلوم اور مستحد اور بالکل اس کو پسا ہوا سمجھ کر اور تھرڈ کلاس کا بندہ سمجھ کر اس کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالا جاتا. ڈاکہ ڈالا گیا اس لیے جب دیکھا تاریخ میں سب کچھ ہے تو ہم بھی فلاں کے مال پہ ڈاکہ ڈال لیتے ہیں. تو بی بی کے ساتھ جب یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد بی بی نے کہا میرا میراث کا حق تو بنتا ہے نا. پھر انہوں نے کہا کہ میراث تو ہے ہی نہیں. پھر اس وقت بی بی نے فرمایا یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترس و ابا کا ولا ارس و ابی. اے حاکم تو کیسی باتیں کر رہا ہے کہ میرا میراث کا حق ہی نہیں بنتا ہے، تو اپنے باپ کی وراثت کا حقدار بنے اور میں بطول نہ بنوں.
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے باپ کی میراث کا وارث بنے اور میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، آپ ایک بہت غلط بات لے کر آئے ہیں۔ فریہ کا عربی میں معنی جو بنتا ہے وہ میں یہاں نہیں کرتا ہوں، جاؤ لغت میں جا کر دیکھو کہ بی بی نے فریہ کہہ کر کیا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا، آپ نے بڑی فری والی بات کی، آپ بڑی گھٹیا بات لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا میں تجھے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے بتاتی ہوں کہ میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں۔ پھر بی بی نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں ملتا ہے، تم جو کہہ رہے ہو کہ نبی جو ہیں وہ اپنی میراث نہیں چھوڑتے، یہ قرآن میں ملتا ہے۔ وَوَارَثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ یہ ہماری کتاب خانوں میں تو چاپ خانوں میں نہیں چھپا ہے نا قرآن مجید، یہ تاج کمپنی کا چھپا ہوا قرآن ہے، اور سارے سعودیہ کی جو جتنی بھی جو چھاپنے والی مشینیں ان کے قرآنوں میں یہ آیت موجود ہے۔ سلیمان بھی نبی ہے اور داؤد بھی نبی ہے، ایک نبی دوسرے نبی کی میراث کا وارث بن رہا ہے۔ پھر آقا بی بی نے جناب زکریا کے اس قول کو نقل کیا، فرمایا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، زکریا نے اللہ سے دعا مانگی، میرے اللہ مجھے وارث عطا فرما جو یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ زکریا ہے نبی اپنا وارث مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ قرآن مجید میں آیت ہے۔ بہت ساری پھر آیات کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرما کر بی بی اس ایمان افروز خطبہ کے ذریعے یہ بتانا چاہتی ہے، نہ آپ قرآن پہ عمل کرنے والے ہو، نہ آپ رسول کی اطرت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو، نہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھی ہے احادیث اہل بیت اطہار اس پہ عمل کرنے والے ہو۔ پھر بی بی نے میراث کے حوالے سے اور قرابت داروں کے حوالے سے جو روایت تھی، پھر ایک عمومی جو میراث کی آیت قرآن مجید میں ملتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اولاد کا خیال کرو، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک بیٹا ہو تو اس کا ڈبل ہوگا، بیٹی ہو تو اس کا جو ہے وہ اس کا نصف ہوگا۔ فرمایا یہ ساری اولادوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ پھر میں بھی تو اولاد ہوں، میں بھی تو ایک شخص کی بیٹی ہوں، اس کا میراث مجھے بھی تو ملے گا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے ایک بہت دردناک جملہ کہا آپ کو پتہ ہے یہاں میراث جس جگہ نہیں ملتی ہے نا اولاد کو، وہ اس جگہ نہیں ملتی ہے جب اولاد کی دین اور اولاد کی ملت اور اولاد کا مذہب اور اولاد کا دین باپ کے دین سے جدا ہو۔ یعنی نعوذ باللہ میں کافر ہوں اور میرا بابا مسلمان، یا کوئی اولاد مسلمان نہ ہو، کافر ہو اور باپ جو ہے وہ مسلمان ہو، اس وقت میراث نہیں ملتی ہے۔ بی بی نے فرمایا کیا میں اور میرا بابا ایک ملت پر نہیں ہے؟ کیا میں اور بابا اولست انا و ابی من اہل ملت واحدۃ، کیا میں اور میرا بابا ایک ملت پر نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد بی بی نے ارشاد فرمایا پھر اگر یہ نہیں آیات آپ مانتے ہو مجھے اتنا بتاؤ، ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومہ من ابی وابن عمی، قرآن مجید کی ان آیات کے عموم خصوص ان آیات کی تفاسیر کو آپ زیادہ جانتے ہیں یا میرا جو چچا زاد بھائی میرے سر کا تاج علی ہے وہ بہتر جانتا ہے؟ لہٰذا قرآن مجید کی آیات پہ عمل کرو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت درد بھرا خطبہ ہے بی بی نے جو اپنے حقوق کی پاسبانی کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بی بی نے دیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے بعد بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ تین جمادی الثانی اور 11 ہجری کو 95 یا 75 دن کے بعد بی بی جو ہیں وہ اس دنیا سے انتقال فرما گئی، ان کی شہادت ہو گئی۔ لیکن شہادت سے پہلے یہ واقعات رونما ہوئے۔